الحمد لله نحمده ونستعينه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سے ہم فقہ تفسیر کورس کر رہے ہیں۔ اب تک کے لیکچرز میں سورہ بقرہ کی 125 آیات ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سیکھ چکے ہیں۔ آج کے لیکچر میں اگلی 5 آیات کو سیکھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنے آج کے لیکچر کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ ترجمہ: اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ابراہیم نے کہا تھا کہ اے میرے پروردگار، اس کو ایک پرامن شہر بنا دیجئے، اور اس کے باشندوں میں سے اور اس کے رہنے والوں میں سے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں، انہیں قسم قسم کے پھلوں سے یعنی مختلف قسم کے پھلوں سے رزق عطا فرمائیے۔ اللہ نے کہا، اور جو کفر اختیار کرے گا اس کو بھی میں کچھ عرصے کے لیے لطف اٹھانے کا موقع دوں گا، مگر پھر اسے دوزخ کے عذاب کی طرف کھینچ لے جاؤں گا، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے یا وہ بدترین جگہ ہے لوٹنے کی۔ تفسیر عثمانی: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بوقت بنائے کعبہ یعنی کعبہ کی تعمیر کے وقت یہ دعا کی تھی کہ یہ میدان ایک شہر آباد اور بامن ہو۔ بس ایسا ہی ہوا، یعنی اس کے رہنے والے جو اہل ایمان ہو ان کو روزی دی جائے میووں کی، اور کفار کے لیے دعا نہ کی تاکہ وہ مقام لو سے کفر سے پاک رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں تو میں کفار کو بھی رزق دوں گا، یعنی کفار کو بھی دنیا میں تو رزق دیا جائے گا، اور رزق کا حال امامت جیسا نہیں کہ اہل ایمان کے سوا کسی کو نہ مل سکے۔ آیت نمبر 127: وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ترجمہ: اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اسماعیل بھی ان کے ساتھ شریک تھے، اور دونوں یہ کہتے جاتے تھے، اے ہمارے پروردگار، ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، بے شک تو اور صرف تو ہی ہر ایک کی سننے والا، ہر ایک کو جاننے والا ہے۔ تفسیر آسان قرآن: بیت اللہ جسے کعبہ بھی کہتے ہیں، در حقیقت حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے تعمیر چلا آتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم کے دور میں وہ حوادث روزگار سے منہدم ہو چکا تھا۔ حضرت ابراہیم کو اسے از سر نو انہی بنیادوں پر تعمیر کرنے کا حکم ہوا تھا جو پہلے سے موجود تھی، اور اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ کو بتا دی تھی۔ اس لیے قرآن کریم نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ وہ بیت اللہ تعمیر کر رہے تھے، بلکہ یہ فرمایا کہ وہ اس کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ تفسیر عثمانی: قبول کر ہم سے اس کام کو، یعنی تعمیر خانہ کعبہ، تو سب کی سنتا ہے، دعا کو بھی اور نیتوں کو بھی جانتا ہے۔ اس کے بعد پھر اگلی آیت 128 ہے، رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ترجمہ: اے ہمارے پروردگار، ہم دونوں کو اپنا مکمل فرما بردار بنا لے، اور ہماری نسل سے بھی ایسی امت پیدا کر جو تیری پوری تابع دار ہو، اور ہم کو ہماری عبادتوں کے طریقے سکھا، اور ہماری توبہ قبول فرما لے، بے شک تو اور صرف تو ہی معاف کر دینے کا عادی ہے اور بڑی رحمت کا مالک ہے۔ تفسیر آسان قرآن: رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ
یہ دعا بھی اسی معرفت اور خشیت کا نتیجہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاصل تھی، کہ اطاعت اور فرما برداری کے بے مثال کارنامے بجا لانے کے بعد بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لیجئے۔ وجہ یہ ہے کہ جتنی کسی کو اللہ تعالیٰ کی معرفت یعنی پہچان بڑھتی جاتی ہے، اتنا ہی اس کا یہ احساس بڑھتا جاتا ہے کہ ہم حق کے وفاداری اور حق کے فرما برداری پوری ادا نہیں کر رہے۔ وَمِن ذُرِّيَّاتِنَا، اس دعا میں بھی اپنی اولاد کو شریک فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ والے جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور اولاد کی قربانی پیش کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے، ان کو اپنی اولاد سے کس قدر محبت ہوتی ہے، مگر اس محبت کے صحیح تقاضوں کو پورا کرتے ہیں جہاں تک عوام کی رسائی نہیں۔ عوام تو اولاد کی صرف جسمانی صحت اور راحت کو جانتے ہیں، ان کی ساری شفقت اور راحت اسی کے گرد گھومتی ہے، مگر اللہ کے مقبول بندے جسمانی سے زیادہ روحانی اور دنیاوی سے زیادہ اخروی راحت کی فکر کرتے ہیں۔ اس لیے دعا فرمائی کہ میری اولاد میں سے ایک جماعت کو پورا فرما بردار بنا لیجئے۔ اپنی ذریت کے لیے دعا میں ایک حکمت اور بھی ہے کہ تجربہ شاہد ہے کہ جو لوگ قوم میں بڑے مانے جاتے ہیں، ان کی اولاد اگر ان کے راستے پر قائم رہے تو عوام میں ان کی مقبولیت فطری ہوتی ہے۔ ان کی صلاح عوام کا ذریعہ بنتی ہے۔ حضرت خلیل اللہ کی یہ دعا بھی قبول ہوئی۔ آپ کی ذریت میں ہمیشہ ایسے لوگ موجود رہے جو دین حق پر قائم اور اللہ کے فرما بردار بندے تھے۔ جاہلیت عرب میں جبکہ پوری دنیا کو خصوصاً عرب کو شرک اور بت پرستی نے گھیر لیا تھا، اس وقت اولاد ابراہیم میں ہمیشہ کچھ لوگ عقیدہ توحید اور آخرت کے سچے معتقد اور اطاعت شعار رہے ہیں، جیسے اہل جاہلیت میں زید بن عمر بن نفیل اور قیس بن ساعدہ تھے۔ رسول اللہ کے جد امجد عبد المطلب بن ہاشم کے متعلق بھی یہی روایت ہے کہ وہ شرک اور بت پرستی سے بیزار تھے۔ ارنا مناسکنا، مناسک کی جمع ہے، اعمال حج کو بھی مناسک کہا جاتا ہے، اور مقامات حج عرفات، مینا، مزدلفہ کو بھی یہاں دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ اور دعا کا حاصل یہ ہے کہ ہمیں اعمال حج اور مقامات حج پوری طرح سمجھا دیجئے، اسی لیے لفظ ارنا استعمال فرمایا، جس کے معنی ہے ہمیں دکھلا دیجئے، اور دیکھنا آنکھوں سے بھی ہو سکتا ہے اور دل سے بھی۔ چنانچہ مقامات حج کو بذریعہ جبریل امی دکھلا کر متعین کر دیا گیا اور احکام حج کی واضح تلقین اور تعلیم فرما دی گئی۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ 129 آیت ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ترجمہ، اور ہمارے پروردگار ان میں ایک ایسا رسول بھی بھیجنا جو انہی میں سے ہو، جو ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاکیزہ بنائے۔ بے شک تیری اور صرف تیری ذات وہ ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی حکمت بھی کامل ہے۔ تفسیر آسان قرآن دل سے نکلی ہوئی اس دعا کی تاثیر کسی ترجمے کے ذریعے دوسری زبان میں منتقل نہیں کی جا سکتی، چنانچہ ترجمہ صرف اس کا مفہوم ہی ادا کر سکتا ہے۔ یہاں اس دعا کو نقل کرنے کا مقصد ایک تو یہ دکھانا ہے کہ انبیاء اپنے بڑے بڑے کارنامے پر بھی مغرور ہونے کی بجائے اللہ کے حضور اور زیادہ عجز اور نیاز کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور اپنے کارنامے کا تذکرہ کرنے کی بجائے اپنے ان کوتاہیوں پر توبہ کرتے ہیں جو اس کام کی ادائیگی میں ان سے سرزد ہونے کا امکان ہو۔ دوسرے، ان کا ہر کام صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے ہوتا ہے، لہٰذا وہ اس مخلوق سے تعریف کرانے کی فکر کی بجائے اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا مانگتے ہیں۔ تیسرا، یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ رسول اللہ کی تشریف آوری حضرت ابراہیم کی دعا میں شامل تھی، اور اسی طرح خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ تجویز دی تھی کہ آپ بنی اسماعیل میں سے مبعوث ہوں، نہ کہ بنی اسرائیل میں سے۔
اس دعا میں حضرت ابراہیم کی زبان سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بنیادی مقاصد بھی بیان فرما دیے۔ ان مقاصد کو قرآن کریم نے کئی مقامات پر بیان فرمایا ہے اور ان کی تشریح انشاءاللہ اسی سورت کی آیت نمبر 151 میں آئے گی۔ تفسیر عثمانی: یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں نے مانگی کہ ہماری جماعت میں ایک جماعت فرما بردار اپنی پیدا کر اور ایک رسول ان میں بھیج جو ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، اور ایسا نبی جو ان دونوں کی اولاد میں ہو۔ بجز سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہیں آیا۔ اس کی وجہ سے یہود کے گزشتہ خیال کا پورا رد ہو گیا۔ علم کتاب سے مراد معانی اور مطالب ضروریہ ہیں جو عبارت سے واضح ہوتے ہیں، اور حکمت سے مراد اسرار مخفیہ اور رموز لطیفہ ہیں۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ اگلی آیت ہے جو کہ آج کے ہمارے لیکچر کی لاسٹ آیت ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ ترجمہ: اور کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے انحراف کرے سوائے اس شخص کے جو خود اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر چکا ہو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں انہیں اپنے لیے چن لیا تھا اور آخرت میں ان کا شمار صالحین میں ہوگا۔ تفسیر آسان قرآن: سابقہ آیات میں ملت ابراہیمی کے بنیادی اصول اور ان کے اتباع کی تاکید اور ان سے انحراف کی خرابی کا بیان ہے، جس میں یہود و نصارہ کے اتباع ملت ابراہیمی کے متعلق دعووں کی تردید اور صرف ملت اسلام کا ملت ابراہیمی کے مطابق ہونا اور دین اسلام کی حقیقت اور یہ کہ وہ تمام انبیاء کا مشترکہ دین ہے ذکر کیا گیا ہے۔ مذکورہ آیات میں انبیاء علیہ السلام کا اپنی اولاد کی دینی اور روحانی تربیت کی طرف خاص توجہ اور اہتمام کرنا مذکور ہے۔ پہلی آیت میں ملت ابراہیمی کی فضیلت اور اسی کی وجہ سے حضرت ابراہیم کا دنیا اور آخرت میں شرف اور بزرگی بتلا کر ان کی ملت سے انحراف کرنے کو احمقانہ مقام بتلایا ہے۔ ارشاد ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، یعنی ملت ابراہیمی سے روگردانی صرف وہی شخص کر سکتا ہے جس میں ذرا عقل نہ ہو، کیونکہ یہ ملت عین دین فطرت ہے۔ کوئی سلیم الفطرت انسان اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ آگے اس کی وجہ بیان فرمائی کہ اس ملت کا شرف اور فضیلت اس سے ظاہر ہے کہ اللہ جل شانہ نے اسی ملت کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں عزت اور بزرگی عطا فرمائی، اور آخرت میں بھی دنیا کی عزت اور بزرگی کا مشاہدہ تو دنیا نے کر لیا۔ نمرود جیسا صاحب اقتدار بادشاہ اور اس کی قوم اس اکیلے بزرگ کے خلاف کھڑی ہوئی اور اپنے اقتدار کے سارے عوامل ان کے خلاف استعمال کر لیے۔ آخر میں آگ کے ایک بڑے انبار میں ان کو ڈال دیا گیا، مگر دنیا کے سارے عناصر، ان کی طاقتیں جس قدرت والے کے تابع فرمان ہیں، اس نے سارے نمرودی منصوبوں کو خاک میں ملا دیا، آگ ہی کو اپنے خلیل کے لیے گلزار بنا دیا، اور دنیا کی ساری قومیں ان کا لوہا ماننے پر مجبور ہو گئی۔ دنیا کے سارے مومن اور کافر، یہاں تک کہ بت پرست بھی اس بت شکن کی عزت کرتے چلے آئے۔ مشرکین عرب بہرحال اولاد ابراہیم تھے، بت پرستی کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عزت اور عظمت پر جان دیتے تھے اور انہی کی ملت کے اتباع کا دعویٰ کرتے تھے، اور ملت ابراہیمی کے مٹے کچے کچھ آثار ان کے عمل میں بھی موجود تھے۔ حج اور عمرہ، قربانی، مہمان نوازی انہی کے باقیات صالحات تھے، اگرچہ جہالت نے ان کو مسخ کر دیا تھا، اور یہ نتیجہ اس خداوندی انعام کا ہے جس کی روح سے خلیل اللہ کو امام الناس کا خطاب دیا گیا۔ انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم علیہ السلام اور ملت ابراہیم کے اس قہری غلبہ کے علاوہ اس کی مقبولیت اور فطرت انسانی کے عین مطابق ہونا بھی دنیا کے سامنے آ چکا تھا، اور جس میں کچھ بھی عقل و فہم تھی وہ اس ملت کے سامنے جھک گیا تھا۔ یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے دنیاوی شرف اور بزرگی کا ذکر تھا۔ آخرت کا معاملہ جو ابھی سامنے نہیں، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام قرآن کی اس آیت نے واضح کر دیا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں عزت اور فضیلت عطا فرمائی، اسی طرح آخرت میں بھی ان کے درجات عالیہ مقرر ہیں۔
اس کے ساتھ ہی ہم اپنے آج کے لیکچر کو کمپلیٹ کریں گے اور میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ اگلے لیکچر میں اگلی آیات کے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔